ایک راستے پر چھوڑا ہے تو چار راستے کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ اور جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدنا الصراط المستقیم تمہارا چار صراط مستقیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی مجھے محبت ہے وہ علم القرآن ہے جی جی، اور اس پر الحمدللہ 15 سال سے ہر رمضان میں تفسیر کیا کرتا ہوں، اور برکت یہ ہوئی کہ الحمدللہ تقریباً 25 لاکھ لگے، اور وہ کتاب 3 جلدوں میں تیار ہو کر کے آئی، جو بہت ساری تفاسیر کا خلاصہ ہے۔ پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو، آپ کا عقیدہ اور عمل صحیح ہونا، وَأَهْلِيكُمْ، پھر اپنے اہل و عیال کو۔ دیکھیں یہ ترتیب ہے، یہ اب اپنی اصلاح کی ہی نہیں اور آپ جگہ جگہ جا رہے ہیں اصلاح کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے طرز پر جو علماء ہیں جنہوں نے محنت کی، اور ابو زید ضمیر نے صرف اردو ہی نہیں بلکہ عربی بھی پر کافی دسترس بہم پہنچائی ہے، لہذا سلف کی کتابوں سے جڑے رہیں، اور جہاں انہیں کہیں شبہ ہو علماء سے باقاعدہ ربط رکھیں۔ ہاں بعض لوگ جو ہے علماء سے ربط نہ رکھتے ہوئے جو ہے اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں، ہم ان بردرس کا کنڈم کرتے ہیں، اور جو ہے ان کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں کہ اس طریقے کی تقریر وغیرہ نہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اسلامی دنیا کے مشہور و معروف عالم شیخ جلال الدین قاسمی۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کی شروعات کروں، میں چاہتا ہوں کہ شیخ کا شکریہ ادا کروں کہ شیخ نے اتنے بزی شیڈیول میں ہمارے لیے وقت نکالا۔ بہت سارے طالب علم جو مدارس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج یہ نشست اس لیے رکھی گئی ہے کہ ہم علماء کو عوام کے روبرو کریں۔ میں شیخ سے سب سے پہلا سوال یا ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شیخ کے بارے میں شیخ ہم کو یہ بتائیں، شیخ کس بستی سے تعلق رکھتے ہیں، شیخ کا فیملی بیک گراؤنڈ کس طرح سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد صاحب کا نام مطیع اللہ ہے، 1 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ وہ ایک کسان تھے اور میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، اور جس گاؤں سے میرا تعلق ہے اس گاؤں کا نام نوا گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں پہلے شیعوں کا غلبہ تھا، گاؤں میں 2-3 اہل حدیثوں کے علاوہ پورا گاؤں بریلوی تھا۔ میرے گھر والے خود بریلوی تھے۔ ایک اہل حدیث عالم وہاں آئے، ان کا نام غالباً عبد الباری تھا، وہ اہل حدیث تھے، انہی کے نام سے اس مدرسے کا نام رکھا گیا فیض الباری۔ انہی کے آنے کی وجہ سے گاؤں میں دھیرے دھیرے اہل حدیثیت پھیلی۔ پھر سب سے پہلے ہمارے والد صاحب کا جھکاؤ اہل حدیثیت کی طرف ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ اس بچے کو کسی جگہ بھیجا جائے پڑھنے کے لیے، تو مجھے ناصر العلوم گونڈہ ایک دیوبندیوں کا حفظ کا ادارہ ہے، اس میں داخل کیا گیا، اور الحمدللہ میں نے 6 مہینے کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا۔ میں نے پہلی جماعت کے اندر بونڈیہار جو اس وقت گونڈہ میں ہے، اور وہاں جو مدرسہ ہے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی، جو ترمذی کے سب سے عظیم الشان شارح ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ترمذی کی ویسی شرحیں بہت کم کی گئی ہیں، اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی شرح ہے، ان کا قائم کردہ وہ اسکول تھا۔ میں نے تقریباً وہاں ابتدائی تعلیم 1 یا 2 سال وہاں پر حاصل کی، فارسی ہے، کچھ عربی ابتدائی کتابیں ہیں وہ پڑھی۔ اس کے بعد میں نے دیوبندی مدرسوں کی طرف رخ کیا، 1 سال جامعہ سلفیہ میں بھی رہا، اور وہاں سے منبع العلوم خیر آباد آیا، اور خیر آباد سے ڈائریکٹ دارالعلوم دیوبند آیا، موقوف علیہ موقوف، یعنی فضیلت اول فضیلت ثانی، یہ میں نے وہاں سے کیا، اور وہاں سے میں نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ پھر میں نے انگریزی سے ایم اے بھی کیا، یہ جو ہے میسور یونیورسٹی سے، الحمدللہ۔ نے 6 مہینے تک شولہ پور میں رہا، اور اس کے بعد میں کوکن چلا گیا، اور خطابت کا فریضہ انجام دیتا رہا۔ تو اس طریقے سے میرا یہ جو سفر ہے دعوتی، میں نے کہیں پر تدریسی خدمات نہیں انجام میں نے دی، اس لیے کہ مجھے وہ موقع ہی نہیں ملا۔ ڈائریکٹ 5 سال تک امامت و خطابت کے بعد مجھے وہ دعوے ہی کا فیلڈ ملا، اور اس فیلڈ کے اندر الحمدللہ جو ہے لوگوں نے کافی اس انداز کو پسند کیا، اور ہندوستان کے بیشتر اسٹیٹس کے اندر اور بڑے بڑے گاؤں کے اندر میرا جانا ہوا، اور وہاں پر الحمدللہ میں نے جلسوں کے اندر شرکت کی،
اور مختلف موضوعات پر وہاں میں نے گفتگو وغیرہ کی. اس طرح لوگ جاننے لگے, سمجھنے لگے. جی شیخ, اس میں جو آپ کا تعلیمی سفر رہا, جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے والدین اہل حدیث ہوئے, انہوں نے آپ کا ایڈمیشن کروایا. جی تو یہ تو ہوا کہ آپ کے والدین جو تھے تو ان کا عقیدہ اور منہج اہل حدیث کی طرف تھا. خود آپ شعوری طور سے اس کی طرف کب بڑھنے لگے, کب آپ کو یہ لگا؟ کیونکہ آپ کی گفتگو سے مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ اہل حدیث مدارس سے بھی پڑھے ہیں, دیوبندی جو حضرات ہمارے بھائی ہیں ان کے مدارس سے بھی پڑھے ہیں. تو شعوری طور پہ آپ کب یہ فیصلہ کیے کہ قرآن و سنت ہی صحیح عقیدہ اور منہج ہے, اس کی تبلیغ کرنا چاہیے؟ نہیں, میں نے بتایا کہ پہلے تو ہمارے مدرسے کے اندر شروع میں کچھ بریلوی علماء تھے, لیکن ان کے جانے کے بعد وہ جو اہل حدیث عالم آئے عبدالباری, ان کی وجہ سے بچوں کے اندر اہل حدیثیت پھیلی اور رفتہ رفتہ لوگ اہل حدیث ہوتے گئے. اور میں جب فارغ ہوا تو اس وقت میں ذہنی طور پر اہل حدیث ہو ہی چکا تھا, ہم لوگ اہل حدیث ہی تھے. تو پھر اس کے بعد کچھ اور لڑکے, کچھ اور جو ہے وہاں کے جو ہے افراد اہل حدیث ہوئے, اور انہوں نے اپنے بچوں کو اہل حدیث مدارس میں داخل کروایا, اور جو فارغ ہو کر کے آئے تو بڑی تیزی سے اہل حدیثیت پھیلی. میرا خیال یہ ہے کہ بمشکل کوئی آپ کو بریلوی یا کسی دوسرے مسلک کا ہمارے گاؤں میں ملے گا. وہ 10-12 گھر شیعوں کو چھوڑ کر کے بقیہ سارے کے سارے لوگ اہل حدیث ہیں. اور الحمدللہ 2 مسجدیں ہیں, ایک تو اسکول کے پاس ہے, وہ جو عربی اسکول ہے اس کے بازو میں, کہ کھیتی جو لوگ کرتے ہیں, کھیتی میں کام کرنے کے بعد اگر نماز وہ پڑھنا چاہیں تو وہاں وہ آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. بقیہ ایک گاؤں کے بیچ میں مسجد بنی. شیخ, جیسے آپ کو عوام مفسر کے حوالے سے جانتی ہے, خطیب کے حوالے سے جانتی ہے, ایک ریسرچ اسکالر کے حوالے سے جانتی ہے, تو یہ عوام کا نقطہ نظر ہے. اگر پوچھا جائے کہ خود شیخ جلال الدین قاسمی اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھتے؟ میں جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ اکثریت جو ہے عوام کی جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ ایک خطیب کی حیثیت سے جانتی, تقریر کرتے ہیں اور اچھی تقریر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ایک اسکالر کی حیثیت سے جانتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ کا خطاب نہیں ہوتا بلکہ ایک لیکچر ہوتا ہے, اور جیسے لیکچر کے اندر دلائل پیش کیے جاتے ہیں, محکم دلائل, اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. اس لیے کہ شیخ وہ ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے ہیں. اور دیگر علوم جیسے سنسکرت ہے, انگلش ہے, ہندی ہے وغیرہ وغیرہ, اس کا علم ہونے کی وجہ سے پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے کہ ایک ریسرچ اسکالر بھی ہیں. جی, جیسے یہ بھی ہے سننے میں کہ آپ کی مقبولیت ہمارے ہندوستان سے زیادہ باہر کے ممالک ہے, خاص طور سے پڑوسی ملک ہے, وہاں پہ بہت زیادہ آپ کی مقبولیت ہے. دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی آپ کا نام لکھا جاتا ہے تو وہ لوگ آپ کے نام کے ساتھ میں علامہ لگاتے ہیں. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ ہندوستان سے زیادہ آس پاس کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ جی, پڑوسی ملک کے اندر تو الحمدللہ کافی وہ کیسٹیں وغیرہ پہنچیں, اور ویڈیو آڈیوز پہنچے وہاں پہ. تو اس طریقے سے وہاں پر وہ انداز علماء کے درمیان, عوام کے درمیان کافی پسند کیا گیا, تو وہاں کے لوگ بھی جو ہے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. اور اس طریقے سے علامہ تو نہیں لکھنا چاہیے, اس لیے کہ میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, وہ بس محبت میں لوگ لکھ دیا کرتے ہیں. اور آج میں آپ کے حوالے سے یہ بات عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے میرے نام سے پہلے یہ علامہ وغیرہ نہ لکھیں, اس لیے کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے. بس آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ علم ہے, مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے. بہر علامہ میرے نام کے پہلے نہ لکھا جائے. جیسے آپ بتائیں کہ حفظ کے درمیان ماشاءاللہ 6 مہینے میں آپ حفظ کر چکے تھے. عام طور سے مدارس کے بچوں کو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں, کسی کو 2 سال, کسی کو 2.5 سال اس طرح سے حفظ کرنے کے لیے لگتے ہیں. تو کوئی خاص وجہ رہی کہ آپ 6 مہینے میں حفظ کر لیے؟ پہلے سے آپ کا ایسا رجحان تھا یا اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص عطا تھی جس کی بنیاد پہ ماشاءاللہ آپ 6 مہینے میں حفظ کر چکی؟ جیسے ہم سلف کے بارے میں سنتے ہیں تو اس طرح سے مجھ کو سلف کی یاد آ رہی ہے اب جب یہ بولتے ہیں کہ 6 مہینے میں آپ نے حفظ کیا تھا. جی, اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ بہت اچھا عطا فرمایا ہے. اب تو بہرحال جو سماجی اور خانگی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی وجہ سے ذہن پر کافی برا اثر پڑا ہے, اور اس کے علاوہ 2 بار آپریشن کی وجہ سے بھی ذہن کے اوپر اثر پڑا ہے. اس سے قبل اتنا بہترین ذہن تھا میرا کہ کسی بات کو میں تقریر میں کسی عالم سے سنتا
تو مجھے پورا کا پورا خلاصہ تقریر کا یاد ہو جاتا تھا، اور جمعہ سے لوٹنے کے بعد میری والدہ جب کہتی تھیں کہ مولوی صاحب نے کیا تقریر کی، تو تمام جو اہم نکات ہوتے تھے میں ماں کے سامنے بیان کر دیتا تھا. تو ذہن بنیادی طور پر بڑا اچھا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک صفحے کی حدیث کو 2-4 بار پڑھ لیتا ہوں، یاد ہو جاتی ہے ٹو بٹو، اور زیر زبر کا فرق نہیں ہوتا الحمدللہ. یہ میں بھی حیران ہوں کیسے ہو جاتا ہے. حدیث کا یاد کرنا بہت مشکل ہے، پھر بھی اہتمام یہ ہوتا ہے کہ میں پوری حدیث پڑھوں، اور شاید یہ برکت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرتا تھا. کسی موضوع پر اگر مجھے بیان کرنا ہے، جیسے مجھے بیان کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، بشر تھے، اب نور اور بشریت کے اوپر مجھے گفتگو کرنی ہے، تو میں وہ تمام حدیثیں جمع کر لیتا تھا اور تمام آیتیں جمع کر لیتا تھا. تو تمام آیتوں کو جمع کرنے کے بعد پھر میں حدیثیں دیکھتا تھا کہ وہ حدیث کون سی ہے جس حدیث کے اندر یہ رد ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر نہیں تھے، کون سی حدیثیں ہیں جو بالکل صاف طور پر کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت تھے، نہ کہ نور مجسم تھے. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرتا تھا. پھر رفتہ رفتہ کوئی ایسا موضوع آیا، کہیں پر دیا گیا کہ اس موضوع پر آپ کو گفتگو کرنی ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بڑی حدیثیں اس موضوع سے متعلق ہیں. تو ایک صفحے کی حدیث جو ہے پورا وہ 2-4 دفعہ ایسے دیکھتا تھا، اور پھر بند کر کے پھر ایک دفعہ اس کو ریوائز کرتا تھا، اور پھر جب میں کھول کر کے دیکھتا تھا تو حدیث ویسی کی ویسی ہوتی تھی. ابھی حال ہی میں رمضان شریف ہی میں نے حدیث جبرائیل کی شرح کی 2 جمعوں کے اندر. تو میں نے پوری حدیث جبرائیل ان کے ساتھ پڑھی جو تقریباً 1.5 صفحات کے اوپر ہے، اور الحمدللہ کہیں کوئی مسٹیک نہیں ہے. بعد میں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی یاد کرنے کے بعد بھی آدمی جب اسٹیج کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، تو کہیں غلطی ضرور کرتا ہے. لیکن الحمدللہ حدیث کو پڑھنے کے بعد جب جمعہ کا خطاب ختم ہوا تو میں نے جب ٹیلی کیا تو پتہ یہ چلا کہ حدیث من معن ویسے ہی ہے. الحمدللہ بڑا اچھا لگا. جی شیخ، جیسے آج کل بہت سارے علماء کی فراغت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو عالم ہیں ان کے درمیان علم کے اعتبار سے ویسا ہی فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کے بیچ میں. کچھ علماء جو ہے تو آسمان کے ستارے ہیں، کچھ علماء جو ہے تو اتنا نہیں کر پاتے. کیا بیسک وجہ ہے ایسی؟ ہم لوگ کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عالم فارغ ہو رہا ہے تو واقعتاً عالم ہونا چاہیے. تو جو نئے علماء فارغ ہو رہے ہیں، آخر وہ کیا ایسی غلطی کرتے ہیں کہ معاشرے میں 5-10 سال کے بعد میں ایک بڑے عالم میں اور ان میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے، اس نصاب کے اندر کچھ تبدیلی لانی چاہیے. اس لیے کہ کہیں مدرسوں کے اندر، جیسے رحمانیہ دلی جو بعد میں انگریزوں نے اسے بلڈوزر سے پست کر دیا، وہاں کی جو تعلیم کا انداز تھا، میرا خیال ہے کہ آج وہ انداز کہیں نہیں پایا جاتا. ہر فن ان کو پڑھایا جاتا تھا. علم الحدیث ہے، آپ دیکھیے کہ وہیں سے فارغ ہیں جو ہے مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی، جنہوں نے مرآت لکھے، جو مشکات کی عربی میں کئی جلدوں میں اس کی شرح ہے. اور اسی طریقے سے بڑے بڑے خطیب نکلے، مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری ہیں جنہیں خطیب الہند کہا گیا. تو ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے، وہ نصاب میرا خیال ہے کہ طلباء کے ذہن کے مطابق نہیں ہے، اور جیسا ان کو پڑھانا چاہیے اس طریقے سے پڑھایا نہیں جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ طلباء دلچسپی نہیں لیتے. جو طلباء زیادہ دلچسپی لیتے ہیں وہ جس فن میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، فراغت کے بعد اس فن کا اظہار ان سے ہوتا ہے. بعض لوگ پڑھنے کے زمانے میں حدیث پر محنت کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ حدیث کے اوپر لکھ رہے ہیں اور حدیث کے اوپر انہوں نے کافی محنت کی ہے. بعض لڑکے نکلتے ہیں تو خطابت کے میدان میں چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مدارس کے نصاب کے اندر تھوڑی تبدیلی لانی چاہیے. جی، کچھ تو مدارس کے نصاب کی کمی ہے، کچھ پڑھانے کے انداز کی کمی ہے، اور کچھ طلباء کی محنت کی کمی ہے. اور جو طلباء اس موجودہ نصاب اور اس سے پہلے کے نصاب کو برتتے تھے اور پڑھتے تھے، اگرچہ اس کے اندر کمی تھی اور پڑھانے والے ویسا پڑھاتے نہیں تھے اور طلباء محنت نہیں کرتے تھے. بعض طلباء فراغت کے بعد پھر نئی چیزیں مطالعے میں رکھنے کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے گئے. جیسے میں نے بنیادی طور پر سارے فنون پڑھے، جیسے منطق ہے، فلسفہ ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، تمام چیزیں پڑھی. لیکن ان تمام، جیسے فرائض ہے،
फ़राइज़, जैसे कोई आदमी मर गया तो किसको कितना मिलना चाहिए, वारिसीन कौन कौन है, कैसे क्या है, इस फ़न से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा। लेकिन अब जैसे तफसीर के मैदान में मैं आया तो देखा कि यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम वाली जो आयत है, सूरह निसा की आयत नंबर 11, सूरह निसा की आयत नंबर 12, सूरह निसा की आखिरी आयत, उसकी शरह की ही नहीं जा सकती जब तक कि आदमी फ़राइज़ का जानने वाला ना हो और फ़राइज़ का माहिर ना हो, किसको कितना मिलना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3 आयतों की वजह से मुझे इस बात की तौफ़ीक़ दी कि मैं इल्मुल फ़राइज़ को नए सिरे से उसे पढ़ूँ, मुताला करूँ। और कुछ अपने असातिज़ा हैं, कुछ दोस्त लोग हैं जो इस फ़न से वाक़फ़ियत रखते थे, मैंने उनसे मशवरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एक किताब लिखी, तदमीसुल फ़राइज़, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का कहना यह है कि तमाम आसान किताबों में किफ़ायतुल्लाह सनाबिली की किताब तफ़हीमुल फ़राइज़, फिर मेरी किताब तदमीसुल फ़राइज़ है आसान। तो ऐसा होता है कि अगरचे निसाब के अंदर कुछ कमी थी, पढ़ाने वाले पढ़ाते थे, अपने अंदाज से पढ़ाते थे और तलबा दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन पढ़ने के बाद, फ़रागत के बाद उन्होंने अपना तालीमी सफ़र जारी रखा और जिस फ़न के अंदर उन्हें दिलचस्पी थी उसके अंदर तो मुताला करते करते उन्होंने उसको कमाल तक पहुंचाया ही या बहुत आगे बढ़े। जिन फ़नून को वो लोग ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे, उसे सरफ़ नज़र करते थे, फ़रागत के बाद उन फ़नून की तरफ भी उन्होंने तवज्जो दी और उसके बाद उसके अंदर भी उन्होंने महारत हासिल की। उसकी मिसाल एक मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक तकरीबन मैंने 12 उलूम के ऊपर किताबें लिख डाली हैं। शेख, आज आपका शेड्यूल कैसा है पढ़ने के एतबार से, और दौरान तालीम किस तरह हुआ करता था, ताकि अगर शागिर्द है पढ़ रहे हैं तो वो देखे कि किस तरह से आपने मेहनत की और उसको कॉपी कर सके, और आज जो उलमा है अगर आपकी तरह रिसर्च करना चाहते हैं तो उनको एक हल्की सी झलक मिले कि हमारे शेख इस तरह से वक्त गुजारते हैं तो हम इस तरह से इल्म हासिल कर सकते हैं। पढ़ने के ज़माने में तो बहरहाल उतनी आसानियाँ, उतनी फ़ैसिलिटीज़ मुहैया नहीं थी जो आजकल के दौर में है। जैसे पहले था कि एक गैस रख दिया जाता था, गैस जला करके रख दिया जाता था और अतराफ़ में बच्चे पढ़ते थे, उस पर कीड़े उड़े भी आते थे, कितनी परेशानी होती थी पढ़ने के लिए। कहीं रोशनी कम पड़ रही है, कहीं ज़्यादा पड़ रही है, बस उसी में आपको पढ़ना पड़ता था। और उसके बाद हम लोग वो एक बोतल लेकर के कोई दवाई ववाई की, उसके अंदर जो है उसके ढक्कन के अंदर सुराख करके उसके अंदर कपड़े का वो डाल देते थे बत्ती, और उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल करके अलग अलग हम लोग अपने अपने जगहों पर, जहाँ हमें जगह दी जाती थी पढ़ने वगैरह के लिए और सोने के लिए, वहाँ पर बैठ करके हम लोग पढ़ते थे। उस तरीके से तो मेरा ख्याल है कि आज तलबा को अगर वो किसी तो एक भी नहीं पढ़ेगा जितनी तकलीफ़ों से हम लोगों ने पढ़ा है। खाना बस टाइम टाइम पर मिल गया, जितना मिल गया बस उसी पर आप इक्तफ़ा कीजिए। बाकी आप जो घर से ले गए, थोड़ा बहुत भूजा है, भूजा जिसको बोलते थे, और कुछ और चीज़ें ले गए, कुछ दिनों तक चलता रहता था। बाकी आपको बस क़नाअत करना ही है जो कुछ मिल गया आपको। तो वो परेशानी, जिन परेशानियों को हम लोगों ने झेला है पढ़ने के ज़माने में, आजकल के तलबा अगर उनको वो परेशानियाँ दे दी जाएँ, वो उन परेशानियों में उतर एक भी नहीं रहेगा, इल्ला माशाअल्लाह सबके सब भाग जाएंगे। तो वो गैस रहता था, उससे पढ़ते थे, फिर वो बत्ती जो रहती थी उससे हम लोग पढ़ते थे। लाइट वगैरह तो थी नहीं, पंखे वंखे का कोई मामला ही नहीं था। हाँ, कहीं भी जा करके सो जाते थे, छत के ऊपर या कहीं बिस्तर उस्तर डाल करके, चद्दर उद्दर डाल करके सो जाते थे। ये जो तब्दीलियाँ आई हैं, और जैसे जैसे मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा जो सहूलतें दी जाने लगीं, लड़के काम चोर नहीं तालीम चोर होने लगे, कम पढ़ने लगे और उनको ज़्यादातर तायुश चाहिए, आसानियाँ चाहिए, और इन आसानियों ने उनको काम चोर बना दिया, तालीम चोर बना दिया। तो ये फ़र्क भी है हम लोगों के दौर और आजकल के दौर के अंदर। तो वो परेशानियाँ तो हम लोगों ने उठाई हैं काफ़ी। ऐसा भी था कि आजकल है कि लड़का क्लासरूम से बाहर निकला तो अब असातिज़ा से कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करते थे कि जिस उस्ताद से हम लोग जो किताब पढ़ते थे उस किताब की तकरार कराते थे हम। जैसे एक लड़का जो ज़्यादा, जैसे अपने साथियों में मैं था तो मैं तकरार कराता था। तकरार का मतलब ये होता है कि उस्ताद ने जिस अंदाज से पढ़ाया है, जो बात पढ़ाई, जितना पढ़ाया है, वो आप बच्चों को साथ लेकर के आप उस अंदाज से पढ़ाएं। तो पढ़ने के ज़माने में लड़का मुदर्रिस हो जाता था। तो इस अंदाज से जो है ये तालीम चलती थी। अच्छा, कहीं कुछ भूल गए, कहीं नहीं समझ में आया, तो डायरेक्ट उस्ताद से किसी भी वक्त जा करके उनसे समझ सकते थे। आजकल वो चीज़ नहीं है। तो तालीम के बुरे असरात में से एक असर ये भी है कि तलबा का डायरेक्ट असातिज़ा से कांटेक्ट वैसा नहीं रह गया। और पहले हाँ, और ये रब्त जो होता था ये एक रूहानी रब्त भी होता था। हर उस्ताद ये चाहता था कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे दें। तनख्वाहें कलील होने के बावजूद भी बड़ी मेहनत करते थे। आज तनख्वाहें उलमा की बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब रब्त जो तलबा का और असातिज़ा का रह गया, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं उसके अंदर तब्दीली लानी चाहिए। जी जी, इसलिए शायद मैं किसी तकरीर में आपके बारे में सुना कि आप कह रहे थे जब आप देवबंद में पढ़ रहे थे, वहाँ पे आपके कोई देवबंदी आलिम थे जी, तो उनके बारे में कह रहे थे कि वो कहते थे कि हदीसें मैंने जितनी पढ़ाई है उनके ऊपर सारा मेरा अमल है। इस तरह से आप कहीं बयान कर रहे थे, इस तरह से उन्होंने कहीं बोला है।
مطلب اتنا ربط رہتا تھا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی بھی شیئر کرتے تھے کہ جی ہاں جی یہ جو حدیثیں جی ہیں جی تو میرا اس پر عمل ہو رہا ہے نہیں ہو جی رہا جی 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 ہے۔ شیخ جیسے آج اگر پوچھا جائے کہ آپ کتنے گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں تو کون سا وہ ٹائم ہے جس ٹائم پہ بچوں نے مطالعہ کرنا چاہیے، زیادہ اثر انداز مطالعہ ہوتا ہے؟ اب وہ تو اپنی طبیعت کے اوپر ہے، جیسے اب تو طبیعت ساتھ نہیں دیتی اتنا، پھر بھی جتنا ایک آئی اے ایس بچہ محنت کرتا ہے آئی اے ایس میں یا آئی پی ایس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تقریباً 18 گھنٹے تک پڑھنا، اور یہی کوئی 6-7 گھنٹہ دیگر چیزوں میں لگانا اور پھر سونے میں صرف کرنا، تو تقریباً میں اب بھی 15 گھنٹے تک پڑھتا ہوں۔ 15 گھنٹے مطالعہ؟ جی جی مطالعہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آج کے جو نوجوان علماء ہیں ان میں مطالعہ کرنے کا اتنا شوق نہیں پڑھتے اس لیے جی، شاید وہ مطالعے کی فرق کمی بہت نظر زیادہ آتا ہے۔ جی 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 بہت۔ اگر کوئی یہ فرق ہٹانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ 15 سے 16 گھنٹے کا جی 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 پڑھنا ہی ہے جی میں بھی ایک سوال پوچھ رہا جی جی۔ ہوں، دیوبند مدرسے میں پڑھ کے آپ اہل حدیث کیسے؟ نہیں، میں پہلے سے اہل حدیث تھا، جب دارالعلوم دیوبند گیا تو کیا فرق لگا آپ کو دیوبند؟ جی جی میں نے یہ منہج کا فرق ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ حدیثیں وہی پڑھاتے ہیں وہ، جیسے ہمارے یہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد ہے، تو وہاں کیا ہے پہلے فقہ کی ساری کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں۔ فقہ ہاں فقہ کی کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں، اور میرا خیال ہے چوتھی جماعت کے اندر پہل یہ مشکوٰۃ شریف لائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر بخاری و مسلم اور بڑی تیزی سے اس کو پڑھا دیا جاتا ہے، دوڑا دیا جاتا ہے، لیکن فقہ کی کتابیں پہلے پڑھا دی جاتی ہیں۔ اچھا کوئی مسئلہ اگر ایسا لگا کہ یہ ایسا کیوں ہے تو کہہ دیتے تھے فقہ کی کتابوں میں تم لوگ پڑھ چکے ہو، اس کا جواب موجود ہے، نور الانوار کے اندر یہ پڑھ چکے ہو، یہ اصول موجود ہے، اور اس طریقے سے ہدایہ کے اندر یہ چیز پڑھ چکے ہو، اور فلاں اصول الشاشی کے اندر یہ اصول پڑھ چکے ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ کہہ کر کے اسے ٹال دیا جاتا تھا۔ مثلاً وہ جیسے بخاری شریف ہم لوگ پڑھتے تھے مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری سے، ابھی جن کا انتقال ہوا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی 4-5 دن پہلے ان کی میں نے ایک ویڈیو سنی، اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدین کے ہاں بہن کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ایسا کچھ محرمات، کسی محرمہ کا نام لیا انہوں نے کہ ان کے ساتھ بھی شادی جائز ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ غیر مقلدین کے ہاں عرف الجادی کا انہوں نے کوئی حوالہ دیا کہ عورت کے پیچھے سے بھی وہ اس طریقے سے وہ کرنا ان کے ہاں حلال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اہل حدیثوں کا منہج بالکل واضح ہے، قرآن و سنت بالکل واضح ہے، اس کے باوجود آج بھی وہ اس طریقے کے بیانات دے رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے ہاں بخاری جلد اول تھی تو 40 یا 45 منٹ کی گھنٹی ہوتی تھی، تو قرات خلف الامام کا مسئلہ آیا، اور 1 ہفتے تک انہوں نے قرات خلف الامام پر درس دیا، اور اہل حدیثوں اور شوافے کے جو دلائل ہوتے ہیں ان کی کاٹ چھانٹ کی، تو اس طریقے کی چیزیں رہتی تھی، اور کہیں کوئی حدیث آ گئی تو اس کی تعویل کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق بنا دیتے تھے۔ یہ ہوتی نہیں تھی۔ ہوتی کہاں، تو آج کل سب ظاہر آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ کس طریقے کی تعویلیں انہوں نے کی ہیں، مطلب اور معاملہ کیا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے شیخ کہ دارالعلوم دیوبند میں جب آپ نے پڑھا تو مزید انہوں نے آپ کو اہل حدیث بنا دیا، جی 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 ان جی کے کمزور دلائل ہونے کے، ہاں اگر ان کے پاس یہ دلائل موجود ہے مطلب نیچے تو کسی کے پاس دلائل کوئی نہیں۔ جی 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 یہ چاروں امام برحق، جی اس پہ کیا؟ چاروں امام کیسے برحق ہو سکتے ہیں؟ حق تو ایک ہوتا ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے۔ معاملہ یہ ہے کہ اماموں میں حلال و حرام تک کے اختلافات ہیں، تو ایک چیز حلال بھی ہو حرام بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حق جو ہوتا ہے چار چیزوں کے درمیان دائرہ نہیں ہوتا، حق ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے۔ 4 باتیں حق نہیں ہوتی ہے، تو کسی بچے سے بھی پوچھئے کہ 2 کتنے ہوتے ہیں، بولے 4 ہوتا ہے، کوئی کہیں 5 ہوتا ہے تو کیسے وہ مانے گا؟ بچہ نہیں مانتا اس کو، اس لیے حق ایک ہی ہوتا ہے جی۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میں تمہیں مہجت بیضا پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب مہجت بیضا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راستہ ایسا ہے جس میں اندھیرا ہو، تو ظاہر ہے اندھیرے راستے پر آدمی جگہ جگہ ٹھوکریں کھا کر گرے گا، لیکن راستہ اتنا روشن ہو کہ راستے کے پورے نشے و فراز، یہاں تک کہ سوئی بھی اگر گری ہوئی، کوئی ایک کانٹا بھی وہاں موجود ہو، آدمی کو نظر آ جائے تو آدمی غلطی کہاں کر سکتا ہے۔ تو ہمارے نبی یہ فرما رہے کہ میں نے تم کو مہجت بیضا پر چھوڑا ہے، روشن شاہراہ کے اوپر، ہمیں تو ایک ایک چیز دکھ رہی ہے، تو 4 چیزیں ہم کو کیسے ایک راستے پر چھوڑا ہے، تو 4 راستے کیسے درست ہو سکتے ہیں؟
اور جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدنا الصراط المستقیم تو ہمارا صراط مستقیم ایک ہی ہے، تو شیطان کو بھی پتہ ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، تو 4 صراط مستقیم کیسے ہو سکتے؟ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، 4 چیزیں کیسے صحیح ہو سکتی؟ شیخ ہماری اہل حدیث مساجد، آئیڈیل اہل حدیث مسجد کیسا ہونی چاہیے، تھوڑا بتائیں۔ میں سوال کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جی یہ سوال اس طرح سے پوچھنا چاہ رہے کہ جس طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ مسجدیں بناتے ہیں، جی تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ آ کے 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں، تو مسجدوں کو فعال کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے، مسجد کی چھت کے نیچے کن کن طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں؟ اگر اس کا تفصیل سے جواب دیں انشاءاللہ، تو ساری مساجد جو چلا رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ ایک پہلے تو مسجد کے جو متولیان ہیں ان کا انتہائی مخلص ہونا ضروری ہے اور دین پسند ہونا ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، کسی سے ڈرتے نہ ہو، اور اس میں بھی ہے کسی سے ڈرتے نہ ہو۔ اگر متولی مصلحت پسند ہو جائے تو پھر کام نہیں ہوتا، جی جی اسے اسٹرکٹ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث سے موجود ہو تو یہیں چلے گی یہ۔ جی اور اسی طریقے سے دوسرا معاملہ ہے تو متولیان جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کے اندر وہ صفات ہونی چاہیے جو قرآن حکیم بتاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایمان باللہ ہو، یوم آخرت، اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ جب اللہ سے آدمی ڈرے گا تو حلال و حرام کی تمیز کرے گا۔ مسجد میں مسجد تعمیر ہو تو اس میں حلال و حرام کا جو مسجد کی تعمیر کے وقت جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے، غلط پیسے مسجد میں نہ لگائے جائیں۔ اور اس کے اندر جو نوجوان ہیں جو دین کی طرف مائل ہیں اور ایک حلقہ بنا لیں، ایک گروہ بنا لیں اور پھر وہ دروس کا اہتمام کریں وقتاً جیسا ان کے لیے آسانی ہو مسجد میں جس طریقے سے، تو وقتاً فوقتاً دروس کا، اور شروع میں عقیدے کو ترجیح دیں۔ پہلے عقیدہ بتائیں لوگوں کو، عقیدہ بتائیں، پھر عقیدے کے بعد سب سے ضروری چیز ہمارے لیے ہے کہ جو سب کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز پہلے صحیح کرائی جائے۔ تو اس طریقے سے عقائد پر دروس ہوں، اس طریقے نماز کے اوپر دروس ہوں، پھر جیسے جیسے مسائل آگے بڑھتے جائیں اسی طریقے سے دروس جاری رہیں، اور وقتاً فوقتاً علماء کو بلا کر کے جو مسائل کے اوپر درک رکھتے ہوں، وہاں پر جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان مسائل کو علماء سے دریافت کریں، باقاعدہ اس کی ویڈیو شوٹ کی جائے اور دوسروں تک، وہاں جو لوگ موجود رہیں وہ تو سنیں ہی، دوسروں تک وہ کیسٹیں پہنچائی جائیں۔ تو ایک تو دروس کا سلسلہ، دروس میں عقائد کو پہلے رکھیں، اور اس کے بعد نماز جو کہ 5 وقت ہمارے لیے ضروری ہی ہے تو اس کو صحیح کروائیں، اور باقاعدہ وہ نوجوان جو ہے مسجد کے علاوہ فیلڈ ورک بھی کریں، لوگوں کو بلا کر کے لائیں، ان سے بات کریں کہ چلیے بیٹھیے وغیرہ وغیرہ، وہ طریقہ کیسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک تو متولیان اچھے ہوں، دوسرے نوجوانوں کا ایک حلقہ ہو، نوجوانوں کا ایک گروہ ہو جو مسجد میں اس طریقے کے کام کرے اور باہر فیلڈ ورک بھی کرے اور لوگوں کو اس مسجد میں آنے کی دعوت دی جائے۔ جی شیخ، اس میں ایک وضاحت اس طرح سے چاہتا ہوں کہ اگر مسجد کی چھت کے نیچے بیت المال کا نظم کیا جائے، وہ ضروری ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد کی حرمت جو ہے تو پامال ہو رہی ہے کہ بیت المال کا سارا بات چیت وہاں پہ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، بیت المال کا قیام تو بہرحال ضروری ہے اور اجتماعی نظم بیت المال کا ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں نے ایک عالم کا بیان بھی سنا جو مجھے بہت اچھا لگا، میرے دوستوں میں سے مدنی ہے وہ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اب صحابہ کرام جب جماعت میں آتے تھے تو یہ دیکھتے تھے، اور جماعت کا فلسفہ یہ ہے کہ بھائی لوگ یہاں جمع ہیں، کوئی آدمی کیوں نہیں جماعت میں حاضر ہوا، کیا اس کو کوئی تکلیف ہے، کیا اس کو کوئی پرابلم ہے؟ تو معاش کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے ایمان سے، کبھی کبھی کفر جو کبھی کبھی آدمی کو فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے، تو ایک بیت المال کا نظام ہونا چاہیے باقاعدہ، اور وہ نظم کیسے قائم کیا جائے، وہاں کی سہولت کے اعتبار سے باقاعدہ وہ ہو اور مستحقین تک وہ چیز پہنچائی جائے۔ جی وہ ضروری ہے، اس کی گنجائش ہے؟ بالکل ہونی ہی چاہیے۔ جی جیسے شیخ کوئی مسجد سینٹر کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے جو وہاں پر آ کر علم حاصل کرنے والے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ دور سے آتے ہیں، مثلا اگر آپ کا جمعہ رکھا جائے تو بعض لوگ 70 کلومیٹر سے 80 کلومیٹر سے آتے ہیں، آپ کا جمعہ اٹینڈ کرتے ہیں، ساتھیوں کے درمیان بیٹھ کے ان کی جو ہے تو تعلیم تربیت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ٹھہرنا چاہے 2-3 دن وہاں پہ اور علم حاصل کرنے کے اعتبار سے، تو کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ مسجد میں ان کو ٹھہرایا جائے، وہاں پہ سوئے؟ بالکل نہیں کوئی مذاق نہیں، باقاعدہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آج کل مسجدوں کا جو استعمال ہے، جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، ایک تو یہ عبادت گاہ کی حیثیت رکھتی ہے بنیادی طور پر، دوسرے یہ کہ اس
مسجد کے اندر تعلیم و تربیت بھی کی جاتی تھی، جیسے کہ مسجد نبوی کا انداز تھا، یہاں تک کہ سزاؤں کا بھی اہتمام مسجد کے اندر کیا جاتا تھا۔ ثمامہ بن اسال کو اسی مسجد کے اندر باندھ دیا گیا تھا، ساریۃ میں سواری مسجد سے باندھ دیا گیا تھا باقاعدہ، اور باقاعدہ وہاں پر فیصلے بھی کیے جاتے تھے۔ کورٹ بھی ہوا تھا۔ جی کوٹ بھی تھا وہ، یعنی جس طریقے سے ہم نے مسجد کو صرف نماز کے لیے محدود کر رکھا ہے، یہ ایک جو بڑا تنگ تصور ہے مسجد کے تعلق سے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا جائے تو یہ ایک روحانی مرکز کی حیثیت بھی رکھتی تھی، روحانی مرکز باقاعدہ، اور سماجی کام بھی ہوا کرتے تھے۔ کچھ غلہ ولہ بٹنا ہوا تو وہاں پر باقاعدہ کھجوریں لٹکا دی جاتی تھیں، مستحقن آ کر کے وہ کھجوریں وہاں سے اوپر سے ایسے لٹکا رہتا تو اس میں سے لے لیا کرتے تھے۔ جی تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ جی شیخ، اللہ کے رسول نے کئی پیشن گوئی دی، اس میں سے ایک پیشن گوئی یہ کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے میرے بعد جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا، نماز ایسی پڑھیں گے کہ تم لوگ یعنی اپنی عبادت یا نماز کو، قرآن کی تلاوت کو ان کے سامنے حقیر سمجھو۔ ہم آج کے زمانے میں اس سے کس کو قرآن نہیں؟ اب پہلے یہ تو جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ خوارج کے تعلق سے ہے کہ وہ بڑے ہی متقی اور پرہیزگار بظاہر ہوا کرتے تھے، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، کھڑے ہوئے نماز میں تو روتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن چونکہ ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ اس کے لیے جہنم ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا، تو گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اور جیسے ایک جو عام کافر ہوتا ہے اس طریقے کا کفر اس نے کر دیا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ان کے کچھ غلط افکار اور غلط عقائد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن گلے سے نیچے نہیں اترتا، یعنی قرآن حکیم ان کی زندگیوں میں نافذ نہیں ہے۔ تو در حقیقت وہ ایک خاص گروہ کے بارے میں کہا گیا، لیکن اس گروہ کا منہج جو بھی اختیار کرے گا قیامت تک وہ اسی کے اندر مانا جائے گا۔ مثلا مغضوب علیہم کی تفسیر جب پوچھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہی ہیں، مغضوب علیہم سے مراد ضالین سے مراد نصارہ ہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس وقت یہود اور نصارہ ہی تھے۔ اب قیامت تک جو لوگ بھی اس طریقے کی فکر رکھیں گے جیسا کہ یہود فکر رکھتے تھے، جس طریقے سے ضالین فکر رکھتے ہیں اسی طریقے کی فکر قیامت تک جو لوگ رکھیں گے وہ سب ضالین اور یہود کے جو ہے دائرے میں آئیں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے ایک خاص فرقے کے بارے میں ہے جو خوارج کے بارے میں، یہ ایک تصور ہے کہ ان لوگوں کی فکر لے کر کے جو بھی آگے بڑھے گا وہ اس کے اوپر منطبق ہوگا۔ لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جی لیکن کئی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنی عبادت کو صحیح سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، ایک طویل ٹاپک ہے کہ تکفیر کن کن مسائل میں کی جا سکتی ہے کہ یہ در حقیقت یہ مسلمان نہیں ہیں، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ کفر کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی آدمی مسلمان ہی رہتا ہے۔ مثلا اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر استقراء ہے، زبردستی کی گئی، جیسے عمار بن یاسر کے ساتھ، ان کے بارے میں تو آیت نازل ہوئی کہ ان کو پانی میں اتنے غوطے دیے جاتے تھے کہ ان کے ہوش برقرار نہیں رہتے تھے، پھر ان سے کہا جاتا تھا کہ محمد کا انکار کر، تو انکار کر دیتے تھے، بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتے، تو آ کر کے وہ کہتے تھے روتے ہوئے کہ اللہ کے رسول میرے سے ساتھ ایسی زیادتی کی جاتی ہے اور میرے منہ سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں جن کا تعلق کفر سے ہے۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ نے ان کو سنا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانی، کہ جو آدمی اپنے ایمان کے بعد کفر کر لے، اس حال میں وہ قلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل جو ایمان کے اوپر مطمئن ہو تو اس کے اوپر یہ چیز لاگو نہیں ہوتی۔ تو کفر کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی آدمی کافر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک استقراء ہے، اور ایک ہوتا ہے جہل، اسے معلوم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت سارے کفریہ اور شرکیہ کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن وہ جانتے نہیں، لہذا ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا شرک کفار مکہ کے شرک کی طرح ہے، یہ جہالت یہاں آ گئی۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسے، جیسے ایک آدمی نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے میں حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ تو دیکھیے اس نے ڈائریکٹ اس بات کا انکار کیا کہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مجھے دوبارہ زندہ کر سکے۔ یہ دیکھو ایک عقیدہ اس نے بنا لیا، لیکن اللہ نے اس کو زندہ کیا، باقاعدہ اس کے تمام اجزاء کو راکھ کے جمع کرنے کے بعد اسے زندہ کیا، اور اس کے بعد پوچھا تم ایسا کیوں؟ کہا تیرے خوف سے ایسا ہوتا ہے۔
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے سبقت لسانی کی وجہ سے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں. جیسے وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اسے ایک تمثیل سے سمجھایا گیا کہ ایک آدمی ایک جنگل میں بھٹک گیا, اس کا اونٹ بھاگ گیا جس کے اوپر اس کا پورا توشہ لدا ہوا تھا, پانی لدا ہوا تھا. اب اس نے اونٹ کو بہت ڈھونڈا لیکن ملا نہیں. ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے, روتے روتے سو جاتا ہے کہ اب تو میں مر جاؤں گا, اس سہارا سے میں نکل نہیں سکتا. اچانک وہ اونٹ اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے, کھڑا ہوا ہے. تو اتنا خوش ہوتا ہے وہ کہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. تو دیکھیے اس کی زبان سے کفریہ کلمہ نکلا, لیکن چونکہ وہ سبقت لسانی ہے, وہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس کی زبان سے. تو اس ایک ٹاپک ہے یہ باقاعدہ, اس پر کبھی انشاءاللہ میں تفصیل سے انشاءاللہ بلڈانا میں کبھی بھی تکفیر کے جو شروط ہیں کہ تکفیر کے شرائط کیا ہیں کہ کیسے کہ آپ یہ تکفیر کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی دائرہ ایمان سے ایک دم خارج ہو گیا, تو اس پر انشاءاللہ رکھیں گے. سوال مسجد کے تعلق سے میں نے بامبے میں دیکھا ہے کہ مسجدیں جو بنایا گئے ہیں اور اس کے اوپر جو فلور ہے اس پہ لوگ رہ رہے ہیں فلیٹس ہیں. شیخ یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بامبے میں اس طرح سے کہ نیچے مساجد ہے جی. اور اوپر فلیٹ سسٹم میں لوگ رہ رہے ہیں, جی تو جی. اس طرح سے مسجد ہو سکتی ہے. اور ایک اور دوسرے انداز سے یہ کہ مسجد کے سامنے حصے میں دکانیں نکالی جا سکتی ہے جی جی. اگر روڈ سے ہو. مسجد کا معاملہ ایسا ہے کہ جہاں تک مسجد کے لیے جو چیز لی گئی ہے وہ مسجد ہے وہ مسجد جی. اس کے علاوہ اگر آپ دکانیں وغیرہ نکالنا چاہیں تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جگہ میں نکالی جائے گا. اس کے علاوہ دکان جی مسجد کی شرعی حد میں نہیں ہونا. جی جی میں جہاں تک سمجھتا ہوں ایسا. کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو 20 یا 25 سال یا 30 سال کی عمر میں اہل حدیث ہوتے ہیں, اس وقت ان کو قرآن و حدیث سے محبت ہو جاتی ہے, چاہتے ہیں علم حاصل کرنا, لیکن اس عمر میں جا کر مدارس سے علم حاصل کرنا پاسبل نہیں ہوتا ہے. اس طرح کے جو نوجوان ہیں تو انہوں نے کس طرح سے علم حاصل کرنا چاہیے, اگر ان کو ایک راہ مل جائے آپ کے پاس سے کہ یہ کتابیں پڑھنا چاہیے اور اس طرح کا ٹریک فالو کرنا چاہیے, تو انشاءاللہ ان کے لیے کوئی رہنمائی ہوگی. جی جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان کو عربی زبان نہیں آتی تو بیسیکلی میں یہ کہوں گا کہ دھیرے دھیرے وہ عربی سیکھیں, اس لیے کہ اصولی طور پر پوری شریعت عربی میں ہے. اب یہ آپ دیکھیں مرزا جو جہلمی ہے انجینئر, وہ کیسی غلطیاں کرتا ہے عربی نہ جاننے کی وجہ سے. مثلا استخلافہ کا ترجمہ وہ اوسا سے کرتا ہے, یعنی استخلاف کا مطلب خلیفہ بنایا. اب اس کا ترجمہ اگر کوئی کہ جو وصیت کیا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پہلو نکال رہا ہے وہ. تو استخلاف الگ ہے, اور وصی بنانا, وصیت کر دینا کہ میرے بعد یہی خلیفہ بنیں گے, تو اس لفظ سے وہ چیز نہیں نکلتی ہے. اب ہمارے علماء باقاعدہ گرفت کر رہے ہیں کہ دیکھیے اس لفظ سے اس نے یہ چیز کشید کی ہے, یہ لفظ اس کی اس کشید کردہ چیز کا ساتھ نہیں دیتا. تو پہلے یہ کہوں گا کہ میں گزارش کروں گا کہ عربی سیکھیں. جو علماء آپ کے مسجد سے متعلق ہیں یا کہیں کوئی شہر میں کوئی عالم ہے تو آپ اس سے عربی سیکھیں. عربی بہت آسان ہے. میرے پاس کتنے بچے آئے ہیں اور ابھی تو میرا خیال ہے ترکیب کر لیتے ہیں باقاعدہ. ایک لڑکا ہے شہادت بھائی وغیرہ جانتے ہیں کہ وہ کیمسٹری کا استاد ہے, ابھی میرا خیال ہے 30-32 سال کا بچہ ہے, بلکہ 28 سال کا بچہ ہے وہ, اور میرے پاس برابر آتے ہیں پڑھنے کے. قرآن حکیم کی آیتوں کی ترکیب کرتا ہے, جبکہ ترکیب انتہائی مشکل ہوتی ہے, انتہائی مشکل ہوتی ہے. میں ترکیب کا مطلب بتاتا ہوں میں کہ کیسے ہوتی ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ تو ریڈنگ ہے. یہ ترجمہ کے تمام تعریف اللہ کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے اور یوم آخرت کا مالک ہے. یہ تو ہو گیا ترجمے کے ساتھ اس کا ترجمہ, یہ ریڈنگ کے ساتھ اس کا ترجمہ. لیکن اب ترکیب کریں گے تو کیسے کریں گے؟ الحمد مبتدا, لام جار, اللہ مجرور موصوف, رب مضاف, العالمین مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف سے مل صفت اول اللہ موصوف کی, الرحمن صفت ثانی, الرحیم صفت ثالث, مالک مضاف, یوم مضاف الیہ, الدین مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل مضاف الیہ, مالک مضاف کا, مالک مضاف اپنے مضاف الیہ کی صفت رابع اللہ موصوف کی. اللہ موصوف اپنی چاروں صفتوں میں مجرور ہوا, لام حرف جار کا, جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا, ثابت مقدر کے ثابت مقدر پر متعلق سے مل کر خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر ہے. یہ بہت مشکل ہے, یہ وہ کرتا ہے, وہ اعلیٰ درجے. وہ سہیل تو یہ, اور انہوں نے یہ اپنا شیڈول بنا لیا ہے کہ ہر دن یا ہر دوسرے دن کسی ایک آیت کی وہ ترکیب کرتے ہیں, اور کہیں گڑبڑ ہوتا ہے تو مجھ سے پوچھتے ہیں, فون پر پوچھ لیتے ہیں یا ملتے ہیں, ابھی آئے گا وہ تو وہ پوچھ لیتے ہیں. تو دیکھیے سیکھا اس نے آ کر کے, اور ایک لڑکے نے تو 1.5 سال اپنی نوکری چھوڑ کر کے باقاعدہ لندن سے پڑھ کر کے آیا. وہ جانتے ہیں اس کو, لندن سے پڑھ کر کے آیا. ہاں ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے اب ممکن نہ ہو عربی سیکھنا,
تو جیسے جس زبان کو وہ جانتا ہوں، جیسے انگلش میں بہت ساری کتابیں، جیسے نماز کے تعلق سے اگر پڑھنا ہے تو انگلش میں موجود ہے. انگلش تو چھوڑیے آپ، میں اردو پر آ جاتا ہوں پہلے کہ بنیادی طور پر جو ہم لوگوں کی زبان ہے، اردو میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو خاص طور سے عقیدے کی کتاب التوحید آپ لے لیں، کتاب التوحید آپ پڑھ لیں عقیدے کو. کچھ اور ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اردو میں اور بہت ساری کتابیں آ جائیں گی، جیسے عقیدہ طحاویہ ہے، شرح عقیدہ طحاویہ، وہ اس کا بھی ترجمہ ہو کر کے آ گیا ہے. وہ اور ڈیولپ کریں آپ عقیدے کو تو آپ اور بہت ساری کتابیں اس طریقے عقیدے کی ہیں، تو عقیدے کی کتابیں جمع کر لیں اور اس کو پڑھیں. کہیں سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے اور علماء کو جو ہے ان سے رابطہ کریں اور ان سے اس کا مطلب دریافت کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ عقیدے کی. نماز پر بہت ساری کتابیں ہیں، نماز محمدی کے نام سے وغیرہ وغیرہ. آپ پوری نماز کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں. ایسے سیرت پر ہے، سیرت پر آپ الرحیق المختوم دیکھ لیں، بہت بہترین کتاب ہے. از اول تا آخر پڑھ جائیں سیرت کی، کئی بار پڑھیں، باقاعدہ دروس میں نے تو باقاعدہ درس رکھا اس کا جی. اور اس طریقے سے صحابہ کرام کی سیرت ہے، اور خاص طور سے اگر صحابہ کرام کو جو ہے ان کی سیرتیں پڑھنا تو پہلے بخاری شریف، مسلم شریف، اس میں کتاب و فضائل الصحابہ، صحابہ کرام کی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ ترجمے سے دیکھ ڈالیں. حدیث وغیرہ اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیں. شیخ آپ کی جو کتابیں اب تک کے چھپ چکی کچھ اس پہ روشنی ڈالیں؟ جی، اس پر تو میں نے بتایا ابھی کہ تقریباً 12 علوم کے اوپر میں نے کتابیں لکھی ہیں. ایک تو نحو ہے، صرف ہے، اور فرائض کے اوپر ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، مصطلح الحدیث ہے، اس سے اصول فقہ ہے. تو بہت ساری کتابیں میں نے لکھا ہے. اور اس میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو تدمیس العقائد، عقیدے کے تعلق سے میں نے بہت ساری اچھی چیزیں جمع کر دی ہیں بہت ساری کتابوں سے، تو وہ بھی کافی مفید ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ عقیدہ جی. تھوڑا اس کو واضح کریں. عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیاد جس کے اوپر پورے اسلام کی عمارت ٹھہری ہوئی ہے، ہاں، کہ جس کو نہ جاننے کی وجہ سے پوری کی پوری عمارت اسلام کی ڈھہ جاتی ہے، اس کو عقیدہ بولتے ہیں. جیسے شرک نہیں کرنا، بدعت سے دور رہنا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو عقیدے کی بہت ساری کتابوں میں عقیدے کی قسمیں وغیرہ سب باقاعدہ بیان کی گئی ہیں. کہ جیسے ایک کفر ہوتا ہے بڑا، اس کو کفر اکبر بولتے ہیں. ایک کفر اصغر ہوتا ہے، چھوٹا کفر ہوتا ہے. جیسے چھوٹے کفر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کفر کے بارے میں اور اس شرک کے بارے میں بڑا خوف ہے تمہارے اوپر. جیسے شرک اصغر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ ریا ہے. آدمی نیکی کا کام کرتا ہے مگر دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو وہ ریا ہے. لیکن یہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر فتویٰ لگا دیں کہ تم مشرک ہو گیا اور اس طریقے سے تو جیسے کفار مکہ مشرک ہوا کرتے، اس طریقے سے یہ عقیدے تعلق کہ کفر اصغر کیا ہے، کفر اکبر کیا ہے. کب آدمی کو، وہی میں نے بتایا ابھی کہ کب آدمی جو ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اس کے ایک کتاب اور پڑھ ڈالیں، نواقض اسلام. اسلام کے نواقض کیا ہیں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. جیسے نواقض وضو ہے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نواقض صوم ہے، روزے کے نواقض کیا ہیں، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی نواقض اسلام کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے، آدمی مسلم نہیں رہ جاتا. تو نواقض اسلام پر بھی کتابیں پڑھنی چاہیے. اس مار کر آپ دیکھیں گے نیٹ کے اوپر تو الحمدللہ بہت ساری کتابیں آپ کو، جمیل زینو وغیرہ کی کتابیں ہیں تو ہر جگہ ملتی ہیں ترجمے کے ساتھ، وہ دیکھ لیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ 12 کتابوں کے ماشاءاللہ سے مصنف ہیں، جی. سب سے زیادہ آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی؟ یہ سوال تو ایسے ہی ہوا جیسے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، سب سے برابر ہوتی ہے پھر بھی، لیکن کس کتاب؟ مجھے سب سے زیادہ جو علم ہے، جس چیز سے زیادہ مجھے محبت ہے وہ علم القرآن ہے. جی جی. اور اس پر الحمدللہ 15 سال سے ہر رمضان میں تفسیر کیا کرتا ہوں. اور برکت یہ ہوئی کہ الحمدللہ تقریباً 25 لاکھ لگے اور وہ کتاب 3 جلدوں میں تیار ہو کر کے آئی، جو بہت ساری تفاسیر کا خلاصہ ہے، وہ ایک الگ انداز کی ہے. جی جی. اور اس میں نے اہتمام کیا ہے کہ وہ تمام آیات کی تفسیر نہیں ہے، اس لیے کہ تمام آیات کی تفسیر کے لیے تقریباً 15-20 جلدوں میں چلی جائے. اب چھپنے والا مسئلہ ہے تو لکھنا اور طبیعت ساتھ دیتی کہ نہیں. اب جیسے عون الرحمن ابھی آئی عربی میں 25 جلدوں میں ہے. میں نے ابھی پڑھا نہیں، ابھی صرف بیٹے سے میں نے کہا کہ میرے اس موبائل کے اندر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ دے، میں انشاءاللہ اس کو پڑھ لیتا ہوں 2-1 مہینے کے اندر انشاءاللہ. ہاں 1 ہفتے کے اندر 1 جلد ہو جاتی ہے انشاءاللہ. تو 25 جلدیں ہیں، 2-3 مہینے میں ہو جاتی. تو اب دیکھیے ایسی ایسی کتابیں بھی آ رہی ہیں. تو سب سے زیادہ مجھے علم القرآن سے محبت ہے، اس کے بعد علم الحدیث سے. اور علم الحدیث سے محبت کا اندازہ آپ تو لگا ہی سکتے ہیں کہ میں حدیث پوری پڑھتا ہوں. اور مصطلح پر میں نے لکھی ہے کہ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے سند کے اعتبار سے کیسی ہے.
اسی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیثیں تو سبھی بیان کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بریلوی بھی بیان کرتا ہے, دیوبندی بھی بیان کرتا ہے, سارے کے سارے حدیثیں بیان کرتے ہیں, اور دلیل تو سبھی رکھتے ہیں, لیکن دلیل محکم کون سی ہے, برہان کس کے پاس ہے, سند صحیح کون سی ہے, فلاں نے فلاں سے کہا, فلاں نے فلاں. اب بھائی اس میں روات کو ہمیں چیک کرنا ہے کہ کہاں کون سا راوی گڑبڑ ہے, کیسے کیا ہے, تو یہ حدیث کے اندر یہ بھی جاننا ضروری ہے, تو اس پر بھی کتابیں پڑھتے رہیے. پہلے حدیث بنیادی چیزیں جیسے دوسرے لوگ بھی ہیں یہاں, جیسے بنیادی چیز تو خود نبی بتا کر گئے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, مضبوطی سے اگر پکڑے رہے تو گمراہ نہیں ہوگے, وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور میری حدیث, میری سنت. ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. گویا کہ اہل حدیثوں کا وہی بنیاد ہے اور وہی بیس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے ہیں, قرآن اور حدیث. قرآن پیش کر دیا جائے کہ یہ اس آیت کے مطابق میرا منہج ہے, اور حدیث پیش کر دی جائے اور اس حدیث کے مطابق میرا منہج ہے. الحمدللہ اہل حدیثوں کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کوئی بھی عمل صحیح حدیث کے خلاف ہے, الا ماشاءاللہ کہیں کسی حدیث کے اوپر حکم لگانے میں کسی سے اگر غلطی ہو گئی تو ایک الگ بات ہے. بعد میں بہت ساری حدیثوں کے اوپر ہم عمل کرتے رہتے تھے, لیکن آج ان حدیثوں کے بارے میں یہ حکم لگایا جا چکا ہے کہ یہ جو حدیث ہے صحیح نہیں, ہم نے اسے رجوع کر لیا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ حدیث صحیح کون سی ہے, صحت و ضعف کا جاننا ضروری ہے. اب جیسے رفع الیدین کی روایتیں ہیں, آپ دیکھیں کہ رفع الیدین کی روایتیں تمام کتب ستہ میں موجود ہیں, تمام کتب ستہ میں موجود ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ منسوخ ہے تو سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ یہ تمام جو بڑے بڑے ائمہ ہیں, ائمۃ الحدیث ہے, کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ناسخ کیا منسوخ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ان کے اوپر حرف آتا ہے کہ انہیں جب ناسخ و منسوخ کا علم ہی نہیں تھا تو یہ حدیثیں لائے کیوں جب یہ منسوخ تھی. ہر ایک آدمی ذکر کر رہا ہے, بقیہ 4-5 حدیثیں ذکر کی جا رہی ہیں, اور باقاعدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ایسی حدیث بھی لاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کے بعد کے واقعے سے یہ چیز متعلق ہے. جیسے ایک صاحب جو ہے وہ رفع الیدین کر رہے ہیں اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ رفع الیدین کیسے کریں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ایسا کرتے ہوئے, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھو یہ نبی کے زمانے کی بعد کی بات ہے, تو منسوخ کہاں ہوا, اور منسوخ کے لیے اس کا تعلق تاریخ سے ہے. یہ چیز منسوخ ہوئی, یہ چائے میں نے پوری پی, ختم کی, ختم ہونے کا وقت کیا ہے وہ بتایا جائے. یہاں سے یہ منسوخ ہوئی, اس کا ٹائم بتائیے, وقت بتائیے. سب سے پہلے کوئی کہے کہ یہ چیز منسوخ ہے تو منسوخ کا تعلق تاریخ سے ہے, بتائیے. کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے تم کو منع کر دیا تھا کہ تم قبروں کی زیارت نہ کرو, قبرستان میں جانا ہی نہیں تم لوگ. کنت نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے تم کو منع کر دیا تھا قبروں کی زیارت سے, قبروں کی زیارت کرنا ہی نہیں, جانا ہی نہیں, لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. فزوروا القبور فإنها تذکر الموت, اب تم لوگ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں. تو اس سے ایک چیز معلوم ہے کہ ایک چیز منسوخ ہو گئی. پہلے نبی نے یہ فرمایا تھا قبروں کی زیارت نہیں کر سکتے, لیکن اب آپ فرما رہے تم لوگ زیارت کرو. دیکھو یہ وقت معلوم ہو گیا کہ یہ ناسخ ہے, یہ ناسخ اور یہ منسوخ ہے. پہلے منع تھا, اب یہ ہوا, اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ قبروں کی زیارت کرو, سبب کیا ہونا چاہیے, وجہ کیا ہونی چاہیے, موت یاد آئے. اس سے پتہ چلا قبروں کی زیارت ہے, قبر کی زیارت نہیں ہے. یہاں قبر کی زیارت ہوئی, قبروں کی زیارت کہاں ہو رہی, اس سے مزار کا رد ہو گیا نا, مزار کا رد ہوا ڈائریکٹ. جی 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 وہاں یہ دیکھ اللہ یاد نہیں آتا, موت یاد نہیں آتی. ہاں سر, ہاں جا سکتی, لیکن کثرت سے نہیں جانا چاہیے ان کو. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الزوارات, یعنی کثرت سے نہیں جانا چاہیے. ویسے اجازت ہے, عورتیں جا سکتی ہیں. پہلے منسوخ تھا یہ حکم, پہلے جو ہے جائز تھا, بعد میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ عورتیں جا سکتی ہیں. ہاں ایسے ٹنڈ گھنڈ نہیں کر سکتے, بہرحال جائز ہے ہمارے یہاں الحمدللہ, وہ تو مسئلہ ہے. آپ نے بتایا کہ بھائی 4 امام برق یہ لوگ مانتے ہیں, جیسے بریلوی والے امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, اور یہ اپنے اہل حدیث بھی مانتے ہیں, دیوبند بھی مانتے ہیں, تو اس کے تعلق سے نہیں, میں یہ کہوں گا کہ اسلام میں بتائیں کہ وہ حدیث ہے, آپ بنا بخاری شریف کی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ تعلق سے کیا بولنا چاہتے ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے حدیثیں لایا, جیسے 4 امام ہیں, جیسے 4 کتابیں بھی بڑی بڑی ہیں نا حدیثوں کی, کنہیں لکھی ہے؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ 4 ہی کتابیں نہیں ہیں بہت سی حدیث کی کتاب. اس میں ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے. اپنی طرف سے نہیں کہا, انہوں نے کیا کہا کہ فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. جی تمام جو یہ محدث ہیں
اس طریقے کی حدیثیں لا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں ایسا. تو ہم کو حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے, ہمیں ان کی بات تھوڑی ماننی ہے. ہم ان کی بات نہیں مانتے, ہم امام بخاری کی بات نہیں مانتے ہم. ہاں امام بخاری کی بات نہیں مانتے ہم. اسی وجہ سے انہوں نے کوئی تعلیقاً ذکر کیا ہے کوئی بات تو ہم نہیں مانتے, اس لیے کہ اس کے اندر سند نہیں ہے. سند کے ساتھ جو چیز پیش کر دی گئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں. جس کی دلیل ہو. ہاں جس طرح حدیث تو ان کے ذریعے پہنچی نا. کن کے ذریعے؟ سوال کی وضاحت نہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں ان کے ذریعے حدیث نہیں پہنچی. جی جی کس کے ذریعے پہنچی؟ ہم تک 600 سال کے بعد ہمارے ہندوستان میں حدیث نہیں حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زمانے تو لکھی, وہ تو آپ نے بولے, وہ تو حدیث ہم کو سمجھ رہا ہے, لیکن 600 سال کے بعد ہندوستان میں حدیث آئی. ہاں تو وہی حدیث نہیں تھی کہاں حدیث نہیں تھی ہندوستان میں. نہیں 600 سال پہلے 600 سال کے بعد آئی ہے. حدیثیں موجود تھیں باقاعدہ, اس کو اصل میں قرآن کے ترجمے بھی نہیں تھے ہندوستان میں. ہمارے قرآن ملک میں مسلمانوں کی تعداد اتنی کہاں تھی؟ صحابہ کرام آئے اور حدیثیں آئی جو 600 سال کے بعد آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو حدیثیں تو 600 سال پہلے بھی تھی نا. تھی نا. ہاں جی ہندوستان کی کوئی بات ہاں ہندوستان میں آئیں حدیثیں آئیں, صحابہ آئے لے کر کے آئے حدیثیں پھیلیں. بڑے محدثین نے ان حدیثوں کو جو پہلے لکھی جا چکی تھی, جو پہلے سنی جا چکی تھی, ان کو لا کر کے رکھا انہوں نے لوگوں کے سامنے. ارے پہلے تو قرآن حکیم کا ترجمہ تک جو ہے ممنوع تھا. سب سے پہلے جو ترجمہ ہوا اس کے اوپر کتنا لفڑا ہو گیا تھا اس کا. جب آئی ہوں گے. نہیں سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کب آئے یہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے, اور اس طریقے سے حضرت عمر کے زمانے میں کچھ آئے, کچھ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آئے, کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے, پھر مسلسل آتے رہے. میری پوری تقریر ہے اس کے اوپر. ہاں پوری تقریر سنے ہیں نا کہ کب ہاں اہل حدیث کے پورا وہ ہے بر صغیر میں اہل حدیث کی آمد, وہ پورا کی پوری ایک کیسٹ ہے, تفصیل ہے اس کے اندر. کوئی لکھا بھی ہے قرآن حدیث کے الگ بول رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی نا. کوئی بھی لکھا کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے تو جو محدثین ہیں ان سے حدیثیں لیتے ہیں, جو امام ہیں ان سے فقہ لیتے ہیں, لیکن ان کے مقلد نہیں کہلاتے, ایک طرف ہم حدیث لے رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ شک پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا محدثین کے مقلد ہیں جس طرح احناف اور شواف مقلد ہوا کرتے, اس کی وضاحت چاہ رہے ہیں. اس کے وہ کہاں مقلد تھے, وہ کہاں مقلد تھے؟ امام شافعی خود مقلد نہیں تھے, کوئی بھی امام مقلد نہیں ہوتا. اور انہوں نے بولا بھی نہیں کہ انہوں نے بولا بھی نہیں کہ آپ کسی کی تقلید کیجیے. یہ تقلید ہو گئی نا. امام کی تقلید نہیں کر رہے. ہم کسی کے جیسے دیکھیں, اگر کوئی محدث کوئی روایت بیان کرتا ہے, اب جیسے آپ دیکھیں ابن ماجہ, اب پوری کتاب ہے حدیث کی, لیکن اس کی بھی بعض حدیثوں کو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کی سندوں کے اندر متروک راوی اور جھوٹے راوی موجود ہیں. لہذا ہاں جی کتنی ابن ماجہ میں میرا خیال 14 روایتیں ہیں باقاعدہ جو جھوٹی روایتیں ہیں. جماعت سے جڑے ہوئے جی وہ جھوٹی روایتیں ہیں. دیکھیں سند کے ساتھ موجود سند بھی ہے, لیکن اس سند کو جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا اس میں جھوٹے راوی بھی ہیں. لہذا اس حدیث کو ہم لوگ نہیں مانتے. تو محدثین نے کیا کیا, بعض لوگوں نے تو کیا کیا, ضعیف اور صحیح دونوں حدیثوں کو ذکر کر دیا گیا, اور بعد میں اس کی تفتیش ہوئی کہ بھئی یہ حدیث کیسی ہے, وہ حدیث کیسی ہے. اور بعض لوگوں نے صحیح حدیثیں لانے کا التزام کیا کہ ہم کوئی ضعیف حدیث نہیں لائیں گے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب بخاری میں وہ کوئی ضعیف حدیث نہیں لائے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث نہیں لائے ہیں. اس طریقے سے امام ابن حبان ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اہتمام کیا ہے کہ اپنی حدیث کے اندر لائیں گے تو صحیح لائیں گے. اس لیے صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح ابن حبان, جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں صرف صحیح حدیثیں لانے کا اہتمام کیا, اس کے اوپر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث صحیح ہے. امام کا انتخاب کب ہوا اور کس نے کیا, اس سے سمجھ میں آئے گا. نہیں ایسا ہوا کہ چاروں امام ایک زمانے میں تھے ہی نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو رہا ہے تو امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں, تو اب چاروں امام ایک ساتھ تھے ہی نہیں. بعد میں چل کر کے یہ ساری چیزیں جو ہوئیں اور مسئلے اٹھے اپنے اپنے زمانے میں, تو بعض مسائل کو لے کر کے لوگ الگ الگ فرقہ بن گئے. مثلا قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے, مامون الرشید اعظم کے زمانے میں فتنہ اٹھا, اور کچھ لوگ قرآن کے مخلوق ہونے کی طرف چلے گئے, کچھ لوگ قرآن کے غیر مخلوق ہونے کی طرف چلے گئے. دیکھیں ایک مسئلہ ہوا, مسئلہ اٹھا اور اس کے اوپر بڑے فتنے اٹھے, یہاں تک کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مار کھانی پڑی, جیل جانا پڑا, ساری چیزوں. تو اب جو ہے ایک گروہ ادھر ہو گیا اس مسئلے کو لے کر کے, ایک گروہ آج بھی ویسے ہی ہے. بہت سارے لوگ کسی مسئلے کو لے کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں, کسی مسئلے کو لے کر ایک طرف ہو جاتے ہیں. ایسا ہے. یہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ جیسے بہت بے دینی ہے. دیکھو مالیگاؤں ماشاء اللہ کیسا مسجدوں کا شہر کیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد دیکھو کتنے لوگ ہیں نا دین سے بہت دور, اس کے تعلق سے کون فکر کرے گا؟ نہیں تو فکر تو یہ دیکھیں, سب سے پہلی فکر تو انتظامیہ کو ہونی چاہیے, اور دوسرے ہر مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے انفرادی طور پر
کہ اپنے اپنے دائرے کار میں وہ کام کرے. کم سے کم اپنے اپنے گھر کو اگر آدمی سدھار دے تو پورا شہر سدھر جائے. دیکھتے ہیں ہم کہ بھائی لوگ بازاروں میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں لیکن مسجد کو آواز نہیں کرتے. دیکھیے قرآن حکیم میں تبلیغ کا انداز بھی بتایا نا کہ تبلیغ کیسے کی جائے. پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو دیکھو. دیکھیں اپنے سے تبلیغ شروع کرو، پہلے اپنا عقیدہ درست کرو، پہلے اپنا عمل درست کرو. ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے قرآن کے مطابق، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے. سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا نبی نے نماز پڑھ کر کے بتایا ویسے. اب دیکھو یہاں پر ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ ویسے نماز پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب نماز کا طریقہ شافعیوں نے کچھ نکال لیا ہے، حنفیوں نے کچھ نکال لیا ہے، اور اسی طریقے سے حنبلیوں نے کچھ نکال لیا. اب ساری نمازیں تو صحیح نہیں ہو سکتی نا. نبی کو ایک ہی طریقے پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا مطلب ایک ہی نماز صحیح ہے. بعد میں اختلافات کن کن مسائل کو لے کر کے الگ الگ ترتیب بتائیے. پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو، آپ کا عقیدہ اور عمل صحیح ہونا. وَأَهْلِيكُمْ، پھر اپنے اہل و عیال کو. دیکھیں یہ ترتیب ہے. یہ اب اپنی اصلاح کی ہی نہیں اور آپ جگہ جگہ جا رہے ہیں اصلاح کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پھر اس کے بعد اہلیکم، اپنے گھر والوں کو. بیٹا نمازی نہیں ہے، بیٹی نمازی نہیں ہے، عورت نمازی نہیں ہے، اور جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہم نے آپ ملحوظ نہیں رکھا. اچھا تیسرا اسٹیپ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ کے جو اقربا ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے درمیان آپ تبلیغ کیجئے. تو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اعزاء اور اقارب کو. پھر اس کے بعد اپنے گاؤں کو، گاؤں قرآن کریم لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اب جو ہے ام القریٰ ہے، یعنی اپنا گاؤں ہے، پورے گاؤں میں آپ تبلیغ کیجئے. دائرہ کار کو بڑھا دیا آپ نے. پھر اس کے بعد گاؤں سے جب نکلے تو ومن حولہا، گاؤں کے اطراف میں جہاں تک آپ کا دائرہ کار ہے وہاں جا کر کے آپ تبلیغ کیجئے. اس کے بعد کافۃ للناس، آپ پوری دنیا میں جا کر کے وہ کریں. آپ افریقہ جائیں، آپ نیپال جائیں، آپ کہاں جانا ہے وہ ترتیب آپ کو بتا دیجیے. لیکن ترتیب الٹی ہو گئی ہے نا. اپنے آپ کی اصلاح نہیں ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں ہے، اقربا اور اعزاء کے رشتہ داروں کی اصلاح نہیں ہے، اپنے گاؤں کی اصلاح نہیں ہے، اطراف اور اکناف اور جوانب جو ہے گاؤں کے وہاں جو ہے اصلاح نہیں ہے، اور آپ یہاں سے دوسرے ملک میں چلے جا رہے ہیں. تو ترتیب ملحوظ نہیں رکھی گئی. وہاں والے یہاں آ رہے ہیں. جیسے آپ نے بولا کہ بھائی اپنی اصلاح کر کے دوسروں کی اصلاح کرو. جی تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ بھائی وہ ہم اس کو نہیں بول رہے. جی گھر والوں کو نہیں بول رہے کہ بھائی نماز پڑھو بھائی. جی اگر وہ نہیں پڑھتے تو اس میں ہماری تو اصلاح ہو رہی ہے، جی. ان کی نہیں اصلاح ہو رہی. لیکن آپ یہ کہیں گے نا کہ آپ کا کام ہے صرف کہنا، اور جس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرف سے ایسا ریئیکشن نہ ہو جس کی وجہ سے فتنہ پھیلے، تو آپ اس حد تک مکلف ہیں. ھذا بلاغ للناس، آپ کا کام پہنچا دینا ہے بس. یا ایھا رسول بلغ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. حضرت نوح نے پہنچایا، بیٹا نہیں مانا، ڈوب گیا. اور ایسے آپ لیکن پہنچایا تو. لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم، آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا جب آپ ہدایت یاب ہیں. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح ہو. جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ تو اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے نا. کل اللہ تو دیکھیں ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری ایک حد تک نبھائے گا. جیسے ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا. وہ زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ریئیکشن ہو، جو گھر سے نکال دیا آپ نے، اور عورت نماز نہیں پڑھی، اس کو طلاق آپ نے دے دیا. یہ ساری چیزیں سے ایک حد تک ہے. بلاغ ہے، آپ پہنچا دیجئے آپ تک. اب وہ سامنے والا مانے یا نہ مانے وہ آپ کا کام، لیکن کہاں آپ پہنچا دیجئے. آپ کو پہنچانا ہے. جیسے نوح علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام، بعض انبیاء ایک نہیں مانا. قیامت کے میدان میں ایک نبی ایسا کھڑا رہے گا تنہا، اس کا کوئی امتی ہی نہیں ہے، تنہا کھڑا ہے. اللہ، مجھے وہ نبی کی یاد آتی ہے تو میں رو پڑتا ہوں کہ ایک نبی یہ بھیجا گیا، اس میں ایک آدمی ہی مان نہیں لایا. تنہا میدان حشر میں کھڑا ہوا ہے، کوئی آدمی ہی مان نہیں لایا، تنہا کھڑا ہوا ہے. تو کیا اس نے اپنا حق نہیں ادا کیا؟ پہنچا دیا اس نے. یہ دور حضرت یہ ہے کہ جیسے امت بے دینی پہ آ جائے جی، تو اپنا کیا فرض بنتا ہے؟ امت بے دینی بے دینی پہ سب سے زیادہ بے دینی. تو آپ نہیں، وہی میں نے کہا نا کہ ہمارا کیا فرض ہے؟ آپ کوشش کریں نا، آپ کوشش کریں. کس حد تک آپ کو کوشش کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ترکت فیکم امرین. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ آپ کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جس کی طاقت آپ کے پاس ہے. آپ بے دینی کو دیکھ رہے ہیں. اب بے دینی کا بعد اگر آپ کو طاقت ہے تو ہاتھ سے، طاقت نہیں ہے تو زبان سے، اور اگر نہیں تو کم سے کم دل میں اس کا برا سمجھے. اور دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں. شیخ پہلے توحید کی دعوت دینا ضروری ہے نماز کی؟ توحید کی دعوت دینا ضروری ہے. اس لیے کہ انبیاء کرام کو دیکھیے 13 سال تک خود نبی نے ہمارے توحید کی دعوت دی. نماز بعد میں فرض ہوئی. لیکن یہاں ایسا ہے کہ توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ نماز چونکہ اس کا ایک مظہر ہے، اولین مظہر ہے، لہذا نماز کی طرف لایا جائے اس کو، چاہے وہ غلط سلط ہی پڑھے، چاہے لوگوں کو دیکھ کر ہی کے پڑھے، گرتا پڑتا رہے، لیکن عقیدے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم دی جائے. بنیاد تو عقیدہ ہی ہے، اس لیے کہ وہ بیس ہے، وہ بنیاد ہے. وہ
जिस पर पूरी इस्लाम की इमारत खड़ी होती है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि 72 फिरके होंगे, तो फिरके तो होंगे ना। नहीं, फ़िरक़े तो होंगे, लेकिन ये भी तो आपने बताया कि इसमें जन्नती कौन होगा, वो आपको फिक्र करनी। जैसे फिरके को रोक फिर नहीं सकते ना। देखिए, नहीं रोक नहीं सकते आप, फ़िरक़े अपने इख्तियार से बनेंगे और उस इख्तिलाफ का हल भी मौजूद है कि आप कैसे। माँ आना अली व असहाबी, आपने फरमाया नहीं कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बढ़ गए, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, 72 फ़िरक़े जहन्नमी होंगे और एक फ़िरक़ा जन्नती होगा। पूछा गया कि अल्लाह के रसूल वो फ़िरक़ा कौन सा होगा, जो नाजिया है। आपने फरमाया एक उसूल बता दिया, माँ आना अली व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। मैं और मेरे सहाबा, मैं ये कहता हूँ कि नबी के ज़माने में क्या चीज़ें थी, एक कुरान एक हदीस, सिर्फ वही चीज़ पकड़ लीजिए आप। कुछ था ही नहीं, आप उस तरफ जाइए ही नहीं। आपको सिर्फ ये कहना है मौलवी से कि कुरान है इस मामले में, हदीस है इस मामले में, यही दोनों चीज़ें नबी छोड़ कर गए हैं। इसी पर सहाबा थे और इसी पर जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो ये दोनों चीज़ें लाइए। आप इख्तिलाफ में जाइए ही नहीं, इसलिए कि आप इख्तिलाफ में उस वक्त जाएंगे जब इन दोनों चीज़ों को छोड़ देंगे। नबी ने फरमाया कि 2 चीज़ें मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, उनको पकड़े रहोगे मजबूती से तो गुमराह नहीं होगे। इसका मतलब इन्हीं दोनों चीज़ों को छोड़ करके आदमी गुमराह होता है, दूसरी चीज़ों में जा करके। फ़ला मौलवी ने ऐसा कह दिया, फ़ला इमाम ने ऐसा कह दिया, फ़ला अल्लामा साहब ने ऐसा कह दिया। हमें अल्लामा को, इमाम को और उनको नहीं देखना है, खुद तमाम अइम्मा ने कह दिया। खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर इज़ा सह अल हदीस फ़हुव मज़हबी, अगर सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मसलक है। इसका मतलब ये है कि तमाम इमामों के पास जो पूरी हदीसें नहीं पहुंची थी, कोई मसला आ गया हदीस नहीं है, तो उन्होंने अपने इज्तिहाद से उस मसले को बता दिया। अब उनको एक सवाब मिल गया, लेकिन अब हदीस उसके खिलाफ आ रही है, तो अब हमको डटना नहीं है, बल्कि इमाम को उस मसलक को छोड़ करके हमें हदीस पकड़ लेनी है। ये हदीस का वो ये हल मौजूद है। यही सही अकीदा है। तो वो जो कुर्बानी का मामला है, जैसे हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पर बड़े जानवर को बैन कर दिया गया, तो लोग ये भैंस वगैरह का ज़बह कर रहे हैं, तो क्या ये जायज़ है? मैं ये कहता हूँ कि कुर्बानी तो घोड़े की भी जाए, तो आप अगर चीज़ ना मिले तो घोड़े की कुर्बानी करेंगे नहीं ना। बहीमतुल अनाम 8 चीज़ों में मुनासिर है, ऊँट ऊँटनी, बैल गाय और मेढ़ा मेढ़ी और बकरा बकरी, और 8 हो गए। 8 चीज़ों में मुनासिर है बहीमतुल अनाम। बाद लोगों ने कहा है कि ये जामूस जो है नहीं भैंस, ये नौमुल बकर है, ये गाय की किस्म में से, लिहाजा इसकी भी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन जो उलमा नहीं मानते वो ये कहते हैं कि जब अल्लाह ने 8 ही कह दिया है, तो अगर भैंसा लाएंगे तो 10 हो जाएगा, लिहाजा नस्स पर ज़्यादती होगी, लिहाजा ये जायज़ नहीं। और दूसरे ये कि अल्टरनेटिव उसका मौजूद है। मसलन अगर गाय की कुर्बानी या उसकी कुर्बानी, बैल की कुर्बानी नहीं हो सकती, तो अल्टरनेटिव मौजूद, ऊँट ले आइए। हुकूमत कहाँ कहती है ऊँट की कुर्बानी नहीं कह सकते, हुकूमत ये कहती है आप बकरी की कुर्बानी कर लीजिए, आप मेढ़ी की कुर्बानी कर लीजिए, दीगर चीज़ें हैं उनकी कुर्बानी आप कर लीजिए जिनका बहीमतुल अनाम से ताल्लुक़ है, जो बहीमतुल अनाम के दायरे में आते हैं। जहाँ तक मसला है कि भाई भैंस की कुर्बानी के जवाज़ का, इसमें भी उलमा मुख्तलिफ होंगे। खुद अहले हदीस में इसमें मुख्तलिफ हैं। बाद अहले हदीस मानते हैं, बाकायदा इनायतुल्लाह एक साहब हैं सनाबिली, उन्होंने बाकायदा किताब लिख दी है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। बाज़ उलमा नहीं मानते इसको, इसलिए कि वो कहते हैं ये 10 हो जाते हैं 8 के अलावा। और दूसरे ये अकली दलील भी देते हैं कि भैंस में और गाय में बुनियादी फ़र्क है, फ़ितरत के एतबार से भी, दूध के एतबार से भी। और फ़ितरत के एतबार से क्या, एक पानी से भागती है, एक पानी के अंदर जो है बैठी रहती हो। भैंस को देखिए आप, एक का दूध पतला होता है, एक का गाढ़ा होता है, दोनों के गोश्त के दरमियान फ़र्क है। तो कहते हैं कि हम नहीं मानते इसको, फ़ितरी तौर पर भी ये दुरुस्त नहीं है कि उसी की किस्म में से है, और ये 8 के बजाय 10 हो जा रहे, इस वजह से हम नहीं मानते। और जो कहते हैं उनके पास भी कुछ दलाइल हैं ऐसा। बहरहाल इसमें भी इख्तलाफ है, हदीसों में भी इख्तलाफ है इस बारे में। बाद लोग जायज़ करा जी, मैं नहीं मानता उसको जी, नहीं मेरे यहाँ भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि एक मुश्त रखना वो वाजिब है, ज़रूरी है, उसके बाद आप काट सकते हैं। बाज़ लोगों ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है, ग़ालिबन ये अबू दाऊद की रिवायत है कि एक मुश्त जो है ये वाजिब है, ज़रूरी है। और बाज़ लोग एक मुश्त से ज़ायद काटने के वो कायल हैं, और जिसमें अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी कहा जाता है कि वो काटने के कायल थे। अच्छा, बाज़ लोग ये दलील देते हैं कि भाई जो लोग इस रिवायत के रावी हैं दाढ़ी बढ़ाने के ताल्लुक़ से, वो अबू हुरैरा और हज़रत इब्न उमर है, और दोनों काटते थे। बाज़ लोग कहते हैं इसका ताल्लुक़ हज से है, तो वो कहते हैं कि कोई चीज़ गैर हज में अगर नाजायज़ हो तो हज में वो चीज़ जायज़ थोड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके का जवाब दिया जाता है। बेहतर ये कि छोड़ दिया जाए, मैं तो ये कहता हूँ छोड़ दिया जाए। शेख, आजकल जैसे आपके अलावा बहुत सारे उलमा हैं जिनको सुना जाता है, आपके एतबार से कौन से उलमा हैं जिनको नए जो शागिर्द आ रहे हैं, तालिब इल्म आ रहे हैं, उनको सुनना चाहिए? अगर मुख्तसर 2-4 नाम आप इसे बता दें कि इन उलमा का इल्म ज़्यादा पुख्ता है, आप उनको सुने तो हम लोग की आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी, उसमें से तो बहुत सारे उलमा मेरी निगाह में हैं,
अव्वलन जो है किफ़ायतुल्लाह सनाबली हफ़िज़ुल्लाह हैं, उनकी तकरीरें सुनिए और मंज़र पर वो हैं। और इस तरीक़े अब्दुल हसीम मदनी हैं, अब्दुल अज़ीम मदनी हैं, इनकी तकरीरें वगैरह सुनिए। मसाइल के बाब में तो किफ़ायतुल्लाह बहुत हैं। और इसी तरीक़े से अगर फ़तावा के बाब में है तो मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब रहमहुल्लाह, उनकी किताब मौजूद है फ़तवों की, कुछ उनके लेक्चर्स भी मौजूद हैं, उन लेक्चर्स को सुनिए। और बहुत सारा डाउनलोड करेंगे आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमा मिल जाएंगे। कुछ पड़ोसी मुल्क के हैं, कोई इंडिया में बहुत सारे हैं। आखिरी सवाल पूछकर इंशाल्लाह नशिस्त को वाइंड अप करेंगे। जी मेरा शेख से आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से उलमा माशरे में काम कर रहे हैं, वैसे दुआत है जिनको आजकल ब्रदर इस तरह से कहा जाता है, आमतौर से ऐसे लोग हैं जिनका इल्म उतना पुख्ता नहीं होता है, लेकिन कुछ नौजवान पढ़ लिख कर उलमा की तरह जो है तो काम करना चाहते हैं। तो मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। पहला सवाल ये है कि सिर्फ आलिम ही जुमा ले सकते हैं, तकरीरें कर सकते हैं, दावत दे सकते हैं, या आम जो तालिब इल्म मदारिस से नहीं पढ़े, अपने घर बैठकर उलमा से इस तरह से उन्होंने इल्म हासिल किया है, क्या वो जुमा दे सकते हैं, तकरीरें कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि वो उलमा के राह पर चले और जो है तो तकरीरें कर सकें? जैसे हम लोग देखते हैं माशरे में एक तरफ अली मिर्ज़ा है जिसने अपने इल्म के एतबार से जो है तो अपने नताइज निकाल लिया, जो किसी मदरसे से फारिग नहीं, लेकिन उसी के अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो अबू ज़मीर है जो किसी मदरसे से फारिग नहीं, लेकिन माशाल्लाह उलमा की तरह इल्म रखते हैं, उनके साथ में उठते बैठते और कई उलमा की उनको तायद हासिल है। तो इस मामले में हम लोग की रहनुमाई फरमाएं। नहीं, बिल्कुल अबू ज़मीर के तर्ज़ पर जो उलमा हैं जिन्होंने मेहनत की, और अबू ज़मीर ने सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि अरबी भी पर काफ़ी दस्तरस बहम पहुँचाई है उन्होंने, और अरबी पर भी अच्छी नज़र है उनकी। तो इस तरीके से लोग जो मेहनत करते हैं, और ठीक है अबू ज़मीर ने इतनी मेहनत की है, इसके अलावा भी कुछ नौजवान इस तरीके के हैं जो इस तरीके की तैयारी कर लें जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, जिसमें ऐसा कोई इन्हराफ मौजूद ना हो, तो वो भी जुमा का खुतबा दे सकते हैं, तकरीर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो बाकायदा सलफ़ की किताबों से जुड़े रहें और जहाँ उन्हें कहीं शुबहा हो उलमा से बाकायदा रब्त रखें। हाँ, बाज़ लोग जो है उलमा से रब्त ना रखते हुए जो है इस तरीके की चीज़ें करते हैं, हम उन ब्रदर्स का कंडम करते हैं और जो है उनके बारे में हमें कहते हैं कि इस तरीके की तकरीर वगैरह ना करें और इज्तनाब करें तमाम चीज़ों से। मैं आखिर में सामीन का और सबसे ज़्यादा शेख का शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में हम लोग को टाइम दिया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके इल्म में, उम्र में, माल में, औलाद में बरकत दे। आमीन। इसी के एतबार से सामीन आज दीजिए इजाज़त, इसके बाद इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में मिलते हैं किसी एक और आलिम के साथ। तब तक मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि।